جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ درود کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کو صلی یصلی کہتے ہیں۔ اس کے معنی دعا ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم صلاۃ کہتے ہیں، صلی یصلی سے یہ صلاۃ کا لفظ۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ درود و سلام در حقیقت جب ہم کہتے ہیں کہ نبی پر درود و سلام بھیجنا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یعنی لفظ صلاۃ یا درود اس کا معنی نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود میں یہ کلمات کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی طرح سے اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اللہم صلی علی کہہ کر۔ یعنی درود میں ہم اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ سے خطاب کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم کہہ کر، اے اللہ صلی علی محمد، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درود در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نبی کی خدمت میں کوئی نذرانہ یا کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ درود اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔ اس میں نبی کو خطاب نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ نبی پر رحمت فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعائے رحمت ہے۔ اور سورہ احزاب میں ایک مقام پر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی یہ پڑھتا ہو اللہم صلی علی محمد، نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کے لیے درود نہیں پڑھتا، بلکہ درود بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے۔ درود کیا ہے؟ رحمت۔ ہم اللہ سے نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں کہ تو اے اللہ تو نبی پر رحمت نازل کر۔
برکتیں نازل کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا سننے کے بعد نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اللہ کا درود بھیجنا رحمت بھیجنا ہے، اور ہمارا درود بھیجنا اللہ سے دعا کرنا ہے۔ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نبی پر درود نہیں بھیجتا، رحمت نہیں بھیجتا، بلکہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا وہی تو ہے یصلی علیکم، عام لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو نبی نہیں ہے، یصلی علیکم، وہی تو اللہ ہے جو درود بھیجتا ہے، یعنی اے لوگوں تم پر اللہ ہی درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ جو ہے غیر نبیوں پر بھی درود بھیجتا ہے جو ایمان والے ہیں، وہ ملائکتہ، اور فرشتے بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درود رحمت کا نازل کرنا یہ نبی کے لیے خاص نہیں ہے، غیر نبی جو ایمان والے ہیں اللہ ان پر بھی رحمت کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے، فرمایا من صلی علیہ واحدہ، جو ایک مرتبہ میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اور اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یعنی جو شخص نبی کے لیے رحمت کی دعا کرے گا اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں یعنی نبی پر تو نازل کرتا ہی ہے، لیکن درود پڑھنے والے پر بھی جو نبی کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ہمارا درود بھیجنا اللہم صلی علی محمد، تو یہ امت کے اندر ایک خاص ہو گیا نبی علیہ السلام کے لیے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب نبی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود کا شارٹ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت بھیج نبی علیہ السلام کے اوپر اور سلامتی نازل کر۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بھی نبی کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا ہے، اور دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ اب دعا ہوا عبادت، دعا جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی جب ہم نبی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں رحمت کی تو یہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے بھی اہل ایمان کے لیے یہ الفاظ کہیں جو ہم درود میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی جب یہ تمہارے پاس صدقے کا مال لے کے آیا کرے تو تم ان سے قبول کر لیا کرو، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو، وصلی علیہم۔ سورۃ توبہ کی یہ آیت اللہ نے نازل کی۔ تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام بھول رہا ہوں، عبداللہ بن ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، کچھ ایسے ہی نام ہے ان کا۔ وہ صدقے کا مال لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے نبی نے وہ مال قبول کیا
اور پھر ان کو درود بھیجا۔ حدیث میں الفاظ ہے اللہم صلی علی آل ابن ابی اوفا، کہ اے اللہ رحمت فرما آل ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ پر۔ میں ان کا نام تھوڑا سا مس کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام صحابہ کے لیے بھی کبھی کبھار درود پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ درود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ پڑھتا ہے تو یہ نبی کی عبادت ہوا ہے، نہیں نہیں، درود پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، دعا ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ دعا کا سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دعا اللہ سے کی جاتی ہے۔ نبی کی حیات میں، نبی علیہ السلام کی حیات میں لوگ آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو یعنی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے ان کی زندگی میں دعا کروایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام دعا اللہ سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ دعا اور پکار جو ہے اللہ کے لیے ہے، لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے، حق کی پکار اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ اے نبی جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دیا کرو میں ان کے قریب ہوں۔ اُجِیبُ دعوت الداعِ اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، بس انہیں چاہیے کہ یہ مجھے سے دعا کریں، مجھے کو پکاریں تاکہ یہ راہ راست کو پا جائے۔ تو دیکھیں یہاں بھی اللہ نے بتا دیا۔ اور یہ درود جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ ایک عمل ہے، اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ سارے اعمال چاہے درود ہو، نماز ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، دعا ہو، نماز ہو، یا کوئی بھی کام ہو، سارے معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ پیر اور جمعرات خاص دن ہیں جن میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کو سننے والا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہم صلی علیہ کہہ کر۔ لیکن آج امت کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ امت جن کی پیروی کرتے ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں، یعنی اللہ سے جو ہم دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی، تو یہ دعا نبی کے پاس جاتی ہے، اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے عقیدہ بنایا ہے، امت کو یہ عقیدہ دیا ہے، من صلی علیہ، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، ایک جھوٹی من گھڑت روایت لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے سمیتہ، میں اس کی درود کو، اس کی دعا کو سنتا ہوں۔
اور جو دور سے پڑھتا ہے فرشتے کو بتا دیتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اور امام عقیلی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، اور یہ جھوٹی اور منکر روایت ہے۔